معلوم ہو سکتا ہے تو کیا ہم نے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ کسی سے کہیے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دراصل لندن میں کونسل میں ایک مسئلہ آیا اور وہ یہ کہ ہندوستان میں کوئی ہمارے مقابلے پر نہیں ہے جیسے کہ مسلمان. ہر ایک کو نرما سکتے ہیں مگر مسلمان کو نہیں نرما سکتے. ان کو کیسے راستے پر لایا جائے؟ اس پر غور و فکر ہوا. تو بات یہ آئی کہ دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے ان کو بے ہتھیار کرنا اور دوسرا یہ کہ اپنے ہتھیار استعمال کرنا ان کے اوپر. یہ دو چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. ان کو بے ہتھیار کرنے کی صورت کیا ہے؟ قرآن سے ان کو محروم کر دو. قرآن ہی ان کا ہتھیار ہے. قرآن سے ان کو محروم کر دو تو پھر یہ ظاہر کے بے ہتھیار ہو جاتے ہیں. اور اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی کیا بات ہے؟ اپنی ایجوکیشن دو. وہ جو اقبال نے اسی کو کہا تھا، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، کرتے نہیں محکوم تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، جب ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. یہ اپنے ہتھیاروں سے حملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس واسطے کیا ہو رہا ہے، قرآن شریف جس قیمت پر بھی جہاں مل رہا ہے اس کو خریدا جا رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کرو گے؟ تو سمندر میں ڈالیں گے. بس قرآن شریف کوئی رہے نا تاکہ مسلمان بے ہتھیار ہو جائیں. یہ ہے وہ غرض. مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں. بات پھر اپنا دوسری کر لی، ادھر ادھر کی. ایک ہفتے کے بعد مولانا نے پھر اس کو پکڑا. انہوں نے کہا بھائی چلو کہیں تفریح کرنے چلیں، کہیں گاؤں میں ذرا جائیں گے. سب چلیے. اس کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں لے گیا، اسے پادری کو، اور وہاں ایک ہی مسجد تھی. اس مسجد میں پہنچ گئے. وہاں دیکھا ایک حافظ جی جو تھے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، گاؤں میں دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا ہندوستان پاکستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کی مسجد اور اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ جی پڑھا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے. السلام علیکم. حافظ جی کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہ صاحب ہم تو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. کچھ آپ کے یہاں کچھ حافظ بھی تیار ہوئے؟ کہ ہاں 3-4 تیار ہیں. تو ذرا سنوا دیں کسی سے. چنانچہ وہ ایک بچے کو کھڑا کیا گیا. اس نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ سے ذرا پڑھ دے. اس نے پڑھ دیا. انہوں نے کہا بھائی بہت اچھا، تو بیٹھ جا. اور بھی کوئی اور دوسرا؟ انہوں نے کہا تو بھی آ جا بھائی. دوسرے سے بھی سنوا دیا، تیسرے سے سنوا. بھائی بہت اچھا ماشاء اللہ. وہاں سے اٹھ کے مولوی صاحب چل دیے، وہ پادری بھی ساتھ ساتھ. باہر نکلنے کے بعد مولانا نے اس سے کہا پادری صاحب کچھ سمجھ میں آیا تمہارے؟ نہیں آیا. کہنے کیا؟ تم نے کچھ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھا تو ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں؟ تو عجیب عقل مند آدمی ہے. اب بھائی تم کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی لیے یہاں لایا ہوں کہ وہ جو تمہارا پروجیکٹ ہے جو کونسل میں جو طے ہوا ہے وہ حماقت سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تم قرآن شریف کو بازاروں سے تو خرید لو گے اور نکال کر لے جاؤ گے، ان بچوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ کہا کہ تم سارے لے جاؤ خرید کر اور سب لے جا کر سمندر میں ڈال دو. پھر ہم ایک بچے کو کھڑا کر کے یوں کہیں گے پڑھ دے اور ہم لکھ رہے، پھر ہم لکھوا دیں گے. کہاں تک تم مقابلہ کرو گے؟ اب اس کے سمجھ میں آیا کہ ارے مولوی صاحب یہ تو تم نے زبردست بات کی. وہاں سے چلا اور اس نے اپنے جا کے گھر اور ٹیلی گرام دیا وہاں کونسل کو لندن کو کہ سارا پیسہ برباد ہوا ہے ہمارا، اور جتنا اور کچھ ہو رہا ہے سب برباد ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ پوری تفصیل جب وہاں بھیجی گئی تو وہ اس کو پھر ڈراپ کیا گیا اس فیصلے. قرآن حکیم کی حفاظت کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کا یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ صاحب اپنی زبان کا کوئی ناول آپ یاد کرنا چاہیں وہ نہیں ہوتا، پوئم پوئٹری یاد کرنا چاہیں تو دوست وہ بھول جاتے ہیں، وہ بھی آسان نہیں رہتا. قرآن شریف کو آسان ہے. کیسا آسان ہے قرآن شریف کہ 10 سال کے بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی حفاظت کی ایک صورت ہے. اللہ کی حفاظت کے یہ معنی نہیں ہے کہ فرشتے مقرر ہیں کہ وہ ڈنڈے لے لے کر مار رہے ہیں کہ خبردار کسی نے ہاتھ نہیں لگا، بلکہ یہ ہے حفاظت کہ اللہ نے ایک مسلمانوں کو یہ توفیق دی ہے کہ مسلمان اور جو کام سو کریں، کمی کریں، زیادتی کریں، کچھ بھی کریں، قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کو یاد کرتے رہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی سنچری کہ جس میں قرآن حکیم دنیا میں کہیں ایسی صورت آئی ہو کہ قرآن شریف نہ یاد رہا. بائبل کے
तौरात के साथ तो कितनी मर्तबा ये हुआ कि तौरात के साथ तो कितनी मर्तबा ये हुआ कि बैतुल मक़दिस में जो असल तौरात रखी जाती थी, अटैक करते हुए दुश्मन आकर के और तौरात को और बैतुल मक़दिस को सबको खत्म करके चले जाते थे। कितनी मर्तबा तो ये हुआ। कुरान हकीम पर कभी कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा कि उसको याद करने वाले न रहा। अगर किसी एक मुल्क में कोई ऐसी गफलत की गई हो, थोड़े अरसे के बाद फिर उस मुल्क के अंदर बेदारी पैदा हुई और उसने फिर अपनी गफलत की तलाफी की। जैसे मसलन सऊदी अरबिया वगैरह में हाफिजों की कमी होनी शुरू हो गई थी, एक हाफिज पूरे मुल्क में नजर नहीं आता था। थोड़े दिन ऐसा रहा, तंबी हुई, अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई। आज मिलियंस ऑफ डॉलर ये खर्च कर रहे हैं इस बात के लिए कि अब उसकी तलाफी कर दें जो हमने की। अब नतीजा क्या है? अब वही फिर वहां फिजा है, एक एक बच्चा जो आपको हाफिज मिल रहा है। ये अल्लाह की हिफाजत की सूरतें हैं। फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और इसी के साथ ये बात भी है कि जहां कुरान हकीम की हिफाजत के साथ लफ्ज की हिफाजत होगी तो माना के साथ होगी। बगैर माना के लफ्ज तो कोई उसकी कीमत ही नहीं। हर लफ्ज की उसके माना के साथ कीमत है। कुरान हकीम की हिफाजत के माना उसके माना की हिफाजत के, और माना और उसकी तफसील, उसकी तशरीह, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत, ये तो हदीस है। पैगंबर को भेजा गया है कुरान को एक्सप्लेन करने के वास्ते, तो लिहाजा कुरान की हिफाजत के साथ हदीस की हिफाजत भी शामिल है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के माना कुरान अपने पूरे माना और तफसीर के साथ जो है वो महफूज है क़यामत तक। इसलिए जो सही हदीस है वो भी कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। समझ में आया? ये है इस आयत के माना। वाह। सूरा अल हिज्र आयत नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन वलौ फतहना अलैहिम बाबन मिनस समाइ फज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन वल्अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन वइन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम वअरसलना अर्रियाह लवाक़िह फ़अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमूह
وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ. اس لیے نہ تو پیغمبر کو اور نہ مؤمنین کو فکر کرنی چاہیے قرآن کے اور اس شریعت اسلامیہ کے تعلق سے، اور اسی طرح سے نہ ان کو کوئی ایسی امید رکھنی چاہیے مخالفین کو، مشرکین کو، کافروں کو کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ دن کے بعد نمٹ لیں گے ان سے، کب تک آخر یہ لے کے چلیں گے اپنے مذہب کو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور ان کو بھی سنایا جا رہا ہے. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جو جماعتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں.
شیعتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے جماعت کے، گروہ کے، گروپ کے، پارٹی کے. تو شیعہ اسی سے شیعہ الاولین جو پہلوں کی جو جماعتیں گزر چکی ہیں، قومیں، امتیں، وہ مراد ہیں. ان میں بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. تو کیا ہوا؟ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ ٹھٹا کیا. تو یہ ٹھٹے کیا کرتے تھے. تو اگر آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اچھے لوگوں کو سبھی تھوڑی اچھا کہتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو سبھی اچھا کہیں، بلکہ یہ کہ اچھا اگر واقعتاً اچھا ہے اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے باتوں کی وجہ سے، تو وہ اچھا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی اچھا نہ کہے. اس لیے غم نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو اتنی محنت کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، اور لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بات نہیں مانتے. فرمایا کہ پیغمبروں کے ساتھ پہلے بھی یہی ہوا. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فرمایا جو مجرم ہیں ہماری طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات جو ہے کہ وہ صحیح راستے کو نہیں مانتے، اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہے انتظام ہماری طرف سے. لیکن فرمایا کون؟ جو مجرم ہے، جو مجرم ہی بن کر رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ میاں بھی پھر ان کو اور ان کا جس کو کہا کرتے ہیں کہ بھئی تم گندگی چاہتے ہو، لو گندگی لے لو. تم اچھائی چاہتے ہو، لو اچھائی لے لو. بندہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو کھول دیتے ہیں. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو ہم اردو میں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں توفیق. توفیق ملنے کے معنی کیا ہے؟ توفیق ملنے کے یہ معنی نہیں اللہ میاں میں نبی چاہوں تو بھی مجھ سے نماز پڑھوا دیجئے، یہ معنی ہرگز نہیں. توفیق کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی فرما برداری کروں، لیکن اس کام کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں جو مجھے وہ کام نہ کرنے دیں. توفیق کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں، چاہے میرے نفس کی خواہشیں ہوں اور چاہے میرے نفس کے باہر کی رکاوٹیں. ان رکاوٹوں کو آپ ہٹا دیں اور میرے لیے یہ کام آسان کر دیں کہ میں آپ کی عبادت کروں. یہ ہے توفیق کے معنی. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے انسان جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی لیے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اس سے پہلے گزر چکا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. ابھی تو سورہ بنی اسرائیل تو آگے آئے گی جی. دیکھیے آیت نمبر ہے اس قرآن شریف کا صفحہ جو ہے وہ صفحہ ہے 280. اس قرآن شریف کا صفحہ 280 سورۃ الاسراء میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. فرمایا جو عاجلہ چاہتا ہے، مراد اس سے دنیا ہے. عجلت جلدی کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ دنیا جو ہے یہ جلدی ختم ہونے والی ہے، اس کے جو بھی چیز ملنی ہے اچھی بری وہ بھی جلدی ملنی اسی زندگی میں، اس لیے اس کو عاجلہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، عجلنا جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء جس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں اس کو دینا ہے. ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھکانہ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تو آخرت تو چاہیے نہیں تھی، اس نے دنیا چاہی تھی تو دنیا چاہی ہم نے، جس کے لیے جتنی دنیا دینا مناسب سمجھا دے دیا اس کے چاہنے پر. آخرت اس نے چاہی نہیں، آخرت کیوں ملے گی پھر اس کو، وہاں کی کامیابی کیوں ملے گی؟ فرمایا ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. یصلاھا مذموم مدحورا، جس میں اس کو پھٹکارا ہوا دھتکارا ہوا اس حالت میں اس کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں. اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت چاہا، آخرت کو چاہا اور خالی چاہا ہی نہیں کہ ہم تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کو چاہا وسعى لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جو کوشش کرنی چاہیے ویسی. وسعى لها سعیها، جب یہ آیت آئے گی تو اس وقت بھی میں بتاؤں گا. سعی کے معنی آتے ہیں کوشش کے. سعی کوشش کی، اور پھر سعیها کیوں لائے دوبارہ؟ یہ اس واسطے لائے کہ صاحب آپ کو جانا ڈاؤن ٹاؤن، آپ جا رہے ادھر کو تو کیسے پہنچ جائیں گے؟
سعیہا دوبارہ لانے کے معنی یہ ہے کہ آخرت کے لیے جیسے کوشش مناسب ہے ویسے ہی کوشش وہ کر رہا ہے. یہ ہے کوشش. خالی نیت کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ یہ کہ اس راستے پر چلے بھی کہ جو راستہ آخرت کی طرف جانے والا ہے. یہ ہے وسعی سعی. وہو مومن، اور ایمان کی حالت میں یہ ساری کوششیں ہوں. بے ایمان جو ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کی کوششیں چاہے آخرتی کے واسطے کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا ان کے کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. اس کے بعد آگے ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. دو کا ذکر آیا نا، تو فرمایا ہم ان کو بھی موقع دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. ہمارا ہی دینا ہے، کہیں اور سے نہیں لے کے آتے. تو ہم نے کیوں دیا؟ جیسا چاہا ویسا ہم نے ان کو دے دیا. تو یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، جنہوں نے مجرم بنے رہنے کو پسند کیا، اللہ میاں پھر ان کے اوپر اور ان کے جرائم کی لسٹ لمبی ہو جائے تو ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، اچھی باتوں کو نہ سنا جائے، اس کو رد کر دیا جائے. یہ ہے اللہ کی طرف سے. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ ایمان نہیں لاتے اس پر یا نہیں لائیں گے، جو بھی کہیے، اور یہی طریقہ پہلوں سے چلا آتا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اب اسلام کی حقانیت تو کھل چکی تھی، اس کے مقابلے میں دلیل سے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی. اب کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر نہیں مانی گئی بات تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ صاحب یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہم جو فرمائش کرتے ہیں اپنے اطمینان کے لیے وہ پورا ہی نہیں کرتے، تو کہاں سے مان لیں. کبھی کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ نشانی دکھلائیے، یہ کام کرا دیجئے، وہ کام کرا دیجئے، یہ کرا دیجئے. تو جانتے تھے کہ ظاہر ہے کہ نبی نہیں کرائیں گے، تو ہم کو موقع مل جائے گا، ہم کہاں سے بات مانیں آپ کی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی ہو، اللہ کے لیے تو آسان ہے، ان کے اس مطالبے کو پورا کر دینا آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ میاں اگر پورا ہی کر دیتے تو ہو سکتا تھا یہ مان جاتے بات کو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات آنے کا امکان تھا، اور مسلمان جو اس وقت مصیبتوں کی چکی میں پس رہے تھے ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی، اللہ میاں کاش ان کی اس فرمائش کو پورا کر دیں تو ہماری یہ مصیبتیں دور ہو جائیں، ہماری مخالفتیں جو ان سے ہیں یہ ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور یہ اس میں چڑھتے بھی چلے جائیں دن کے اجالے میں. ظلّہ کے ترجمہ ہوگا یہ ظلوا فظلوا فیہ یعرجون، یعرجون چڑھ جائیں، ظلّہ دن کے اجالے میں، دن کے اجالے میں چڑھتے چلے جائیں وہ آسمان کی طرف، تو کیا ہوگا؟ تب بھی کیا مان جائیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے. آسمان سے اترنے کی بات نہیں کہی گئی ہے. فرمائش اصل میں جو تھی اس کو پہلے سن لی جائے. فرمائش کیا تھی؟ فرمائش تھی کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ ہوا پیغمبر کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو ڈرائے. بھئی عجیب پیغمبر ہیں اللہ میاں کے کہ جو چاہے ان کو پتھر مار دے، جو چاہے ان کے راستے میں کانٹے بچھا دے، جو چاہے گالی دے کے چلتا بنے، اور یہ پیغمبر جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ ایک باڈی گارڈ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی فرشتہ، تو معلوم ہو کہ بھئی ہاں یہ پیغمبر ہے. تو تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کیسے سمجھ لیں کہ آپ پیغمبر. اس کے لیے یہاں جواب تو اس کا یہ ہوتا کہ اگر ہم اوپر سے فرشتوں کی جماعت بھی اتار دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے. مگر اس سے ہٹ کر کے کیا بات فرمائی گئی؟ فرمایا کہ اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور یہ دن کے اجالے میں چڑھتے بھی چلے جائیں تب بھی نہیں مانیں گے. تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ جو چاہا تھا اس سے بھی آگے کی بات فرمائی جا رہی، کیونکہ اوپر سے اترنا تو آسان ہے، اور اس کو کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ سب مانتے تھے کہ فرشتے آتے ہیں اوپر سے. جو بھی معاملات دنیا میں چل رہے ہیں جس کو فرشتے پورا کرتے ہیں وہ اوپر ہی سے تو آتے ہیں اللہ کے فیصلے لے کر، تو اس کو تو وہ بھی مانتے ہیں. مطالبہ یہ تھا کہ آنکھوں سے دکھلا دیجئے، صرف اتنا مطالبہ ہے. آنا مانتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے تو کیسے سمجھیں کہ آپ پیغمبر ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان بات چھوڑو، ہم اور مشکل بات کے بارے میں کہتے ہیں جس کو تم ناممکن سمجھ سکتے ہو، وہ کیا؟ آسمان پر چڑھ کے جانا۔ فرمایا اگر ہم یہ بھی کر لیں جو ان کے نزدیک تقریباً ناممکن ہے، اس بات کو اگر ہم کرا دیں تو ماننا چاہیے تھا۔ فرمایا تب بھی نہیں مانیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ تب بھی یوں کہیں گے اجی ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ نظر بندی جانتے ہیں؟ تو ہمیں آیا یعنی حقیقت تو کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہی، یہ ہے نظر بندی۔ فرمایا کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، اور ایک نظر بندی کیا، ہم پہ تو پورا ہی جادو چل گیا ہے۔ اس واسطے ہمیں پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے، ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان پہ چڑھے جا رہے ہیں، ہم کو پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور میں تب بھی یہ تمہاری نبوت کو، اسلام کی حقانیت کو، اللہ کی خدائی کو تب بھی مانیں گے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اصل میں دنیا میں دو نظام ہیں اللہ کی طرف سے، انسانوں ہی کے واسطے۔ ایک نظام کو کہا جاتا ہے نظام تکوین، اور دوسرے نظام کو کہا جاتا ہے نظام تشریع۔ تکوین کس نظام کو کہتے ہیں؟ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی، گرمی ہو رہی، سردی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تندرستی ہے، بیماری ہے، غربت ہے، عمارت ہے، دن ہے، رات ہے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ نظام تکوین ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے نظام تشریع۔ نظام تشریع میں جو اللہ کی مرضی کیا ہے انسانوں کے تعلق سے، کہ انسانوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ بات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نظام تشریع، جس کے لیے اللہ تعالی نے بذریعہ فرشتوں کے پیغمبروں کو وہ ایک نظام دیا وحی کی صورت میں، اور وہ نظام پیغمبروں کے توسط سے، پیغمبروں کے واسطے سے امتوں کو ملا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ یہ کہ نظام شریعت ہے۔ تو دو نظام چل رہے ہیں، سمجھ میں آگے نہیں بات یہ، اور دونوں کا یہاں تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے۔ جو پہلے آ چکا انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون، وہاں تو بتلایا گیا کہ نظام شریعت جو ہے یہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی بال برابر بھی دخل نہیں دے سکتا۔ اور یہاں سے تذکرہ ہے نظام تکوین کا، کہ جس طرح سے ہمارا شرعی نظام مضبوط ہے اسی طرح سے ہمارا تکوینی نظام بھی مضبوط ہے، اس میں بھی کوئی گھسپیٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا صاحب، یہ دو باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ بتلانا یہ ہے، ذرا نقطہ سمجھیے آپ، بتلانا یہ ہے کہ نظام تکوین کی مضبوطی کو تم بھی مانتے ہو کیا؟ کیوں صاحب؟ سورج جو ہے جنوری کی 15 تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ پر نکلتا؟ آپ 1000 سال بعد کا کیلنڈر بنا لیں اور چاہے 1000 سال پہلے کا نکال لیں، اور چاہے آج کا پتہ کر لیں یا اگلے سال کا، کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں بات یہ؟ ٹھیک ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم اتنا سالڈ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس میں یہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوگا، پتہ نہیں غلط ہوگا۔ اتنا مضبوط نظام ہے اللہ کی طرف سے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں، یہ تم کو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ موسموں پر بارشیں ہوتی ہیں، موسموں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خزاں آتی ہے، موسموں میں اسپرنگ آتی، سب کام جو ہے وہ ایک ٹائم کے ساتھ لگا بنا ہے، اس میں کوئی چیز ڈیلے نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نظام جو ہے سسٹم وہ بڑا مضبوط ہے، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں۔ یہ بات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جو نظام یہ چلا رہا ہے اسی کا بھیجا ہوا نظام شریعت جو ہے اس میں کیسے کوئی دوسرا اندر اندازی کر سکتا ہے؟ یہ قرآن بھی ہم ہی نے بھیجا ہے، یہ پیغمبر بھی ہم نے ہی بھیجے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ ہماری بنائی ہوئی شریعت ہے، اس کا بھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اس دعوے کو جس کو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں وہاں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ نظام شریعت محفوظ ہے، اس کے لیے ایک دلیل یہاں لائی گئی ہے کہ نظام تکوین جو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ مضبوط ہے، اگر وہ تم مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یہ ہے وہ بات، دعویٰ پہلے لائے، دلیل بعد میں لائے۔ اب اس کے لیے یہاں سے کس طرح فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں اور اس کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما بنا رکھا۔ دیکھنے میں تو کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ایک نیلی سی چادر ہے آسمان کی، اس میں کچھ تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں،
معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ایک دوپٹہ ہے کسی خاتون کا کہ جس میں ستارے ٹاک دیے گئے، دیکھنے میں تو یہ ہے بس. فرمایا کہ محض ایک حسن ہی نہیں بلکہ حسن کے ساتھ اس کے اندر جو ہے ایک نظام حفاظت کا قائم ہے. تو یہ دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کمال قدرت کی بات ہے کہ یہ گھر تو بنایا، ایک گھر تو وہ ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے مگر آرام دہ نہیں ہے، موسموں کا اس میں رعایت نہیں کی گئی ہے. ایک گھر وہ ہے کہ موسموں کی رعایت ہے مگر خوبصورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حسین بھی بنایا اور ساتھ میں آرام دہ بھی بنایا اور مضبوط بھی بنایا. رات میں چاند کی ذوفشانی، روشنی اور ستاروں کی جگمگاہٹ، اور صبح جس وقت اپنی رانائیوں کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، اور شام جس طرح سے وہ اس کا جو ہے اندھیرا جس طرح سے آنے لگتا ہے، یہ ایک ایک چیز اپنی جگہ ایک حسن رکھتی. ہندوستان میں تو مشہور ہے صاحب کہ صاحب وہ شام اودھ اور صبح بنارس، سمجھ میں آیا، وہ مشہور ہے وہاں. اب اس کے پیچھے وہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن واقعہ یہ ہے کسی علاقے کی صبح کا منظر جو ہے وہ بڑا حسین ہوتا ہے، کسی علاقے کا شام کا منظر تو وہ تو خیر اس علاقے کی آب ہوا کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبح میں شام میں کبھی بدلیوں کا آنا حسین لگتا ہے تو کبھی دھوپ کا نکلنا حسین معلوم ہوتا ہے. اس میں بے شمار حکمتوں کے ساتھ ظاہری اعتبار سے کیسا حسن اللہ نے رکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اللہ نے ایک سسٹم ایک ہے اور ایک حکمتیں ہیں. اس بات کو یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، ہم نے بنائے ہیں آسمان میں مضبوط قلعے اور اس کو خوشنما کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے اعتبار سے. مضبوط قلعے کیسے ہیں؟ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. ہر مردود، خالی ایک ہی شیطان نہیں، کوئی بھی شیطنت کے راستے سے. کیونکہ یہ ایک تو ہے ابلیس، ابلیس تو ایک فرد کا نام ہے اور شیطان جو ہے ہر اس فرد کا نام ہے جس میں شیطنت پائی جائے. شیطنت کا مطلب نافرمانی، سرکشی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں شیطنت کے اندر آتی. اسی واسطے انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی ہوں گے، اور وہ ان کی کوئی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کتنے. جیسے انسانوں کی تعداد معلوم نہیں، جنات تعداد معلوم نہیں، شیطانوں کی تعداد بھی معلوم نہیں کسی کو، اللہ کو معلوم ہے. تو وہ تو ایک وصف ہے جس کے اندر وہ باتیں ہوں گی وہ شیطان کہلائے گا. اسی واسطے قل اعوذ برب الناس کے اندر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو. معلوم ہوا کہ انسان اور جنات یہ دونوں وہ کام کرتے ہیں جو ابلیس والا کام ہے، یعنی شیطانی. تو یہاں من کل شیطان الرجیم، ہر ایک پھٹکارا ہوئے شیطان سے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر یہ کہ جو کوئی چوری چھپے بات سننا چاہے، فرمایا کہ اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین. کیا ہے وہ شہاب مبین؟ اور یہ نظام جس کو فرمایا گیا کہ محفوظ کر دیا گیا، یہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ شہاب جو ہیں، شہاب ثاقب بھی ان کو کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ شعلہ کہ جس سے تاریکی چھٹ جائے، اندھیرا چھٹ جائے، اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب. ایک تو روشنی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیوب جلا دیا پوری چیز روشن ہو گئی، ایک تو یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ایک شعلے جیسی کوئی چیز اندھیرے کے اندر سے گزر جائے تو ایک دم جو ہے وہ آپ کی آنکھیں چکچوند ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ شہاب ثاقب. تو یہ شہاب ثاقب کیا چیز ہے؟ سائنس کے اعتبار سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب زمین کے اندر سے جو ابخارات نکل کر کے گیسز اوپر جاتے ہیں، اس میں آگ کو پکڑنے والے مادے اور جو ہیں وہ اجزاء بھی شامل ہیں. وہ اوپر جا کر ٹھہرتے ہیں فضا میں، اور ان کو وہاں سورج کی یا کسی اور چیز کی کوئی حرارت اور اس میں جو ہے وہ ہیٹ ملتی ہے تو وہ بھبک جاتے ہیں. تو کہتے ہیں شہاب ثاقب ہوئی ہیں. اور تقریباً کتنے 20 بلین جو ہیں وہ شہاب ثاقب آسمان فضاؤں سے زمین کی طرف کو چلتے رہتے ہیں، روز چلتے رہتے ہیں 20 بلین. اور یہاں گویا زمین کی فضا میں پہنچتے ان کی تعداد جو ہے گھٹ کر کے 20 ملین رہ جاتی ہے.
تو کہاں بلینوں کی تعداد میں چلتے ہیں اور ملین تک رہ جاتے ہیں، پھر وہ زمین تک بھی نہیں پہنچ پاتے، وہیں فنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سائنس کے نزدیک تو یہ خالی گیسز ہیں جو زمین سے اٹھے اوپر چلے گئے، وہاں سے پھر وہ اس شکل میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطانوں کو اس سے مارا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھتے تھے، تو جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں تارا ٹوٹنا، وہ تارا ٹوٹا اور اپنی جگہ سے چلا۔ آپ نے پوچھا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، تم لوگ اپنے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے تم لوگ کیا سمجھتے تھے یہ ستارے کو ٹوٹنے کو؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہم سمجھتے تھے کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، کوئی بڑا آدمی تو مر جائے گا یا کوئی پیدا ہوگا، کوئی انقلاب ہوگا۔ فرمایا کسی کے مرنے جینے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو شیطانوں کو دفع کرنے کے واسطے یہ گویا چھوڑا جاتا ہے یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے کہا کہ یہ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، اور سائنس یہ ہم کو بتا رہی ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کو مانا جائے جو قرآن اور حدیث میں ہے، تب تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ بہت پہلے سے نہیں چلے آ رہے ہیں بلکہ بعد میں ہیں۔ سورہ جن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورہ جن میں جنات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات نے جو آپس میں باتیں کی تھیں اس کو سورہ جن میں نقل کیا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک جنات کی ایک ٹولی دراصل کہیں گزر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تلاوت قرآن جو آواز سے ہو رہی تھی وہ گزرنے والے جنات کی اس جماعت نے اس کو سنا، اور اس کے بعد وہ تو وہیں ٹھہر گئے، اس لیے کہ قرآن شریف ان کو بڑا عجیب لگا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ٹھہرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی بندوں میں، اپنے پوری قوم میں پہنچے جنات میں، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ پورا اپنا سفر نامہ جو ہے بیان کیا کہ صاحب ہم فلاں جگہ گئے تھے اور ہم نے یہ چیز دیکھی، اور یہ تو وہ نبی آ گئے ہیں جن کا بڑا شور تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے، تم کو بھی پتا ہے کہ ایک چیز ہم کو نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ ہم آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ خبریں ہم لے کے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے چوری چھپے سے، لیکن کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ہم جاتے ہیں آسمان کی طرف تو ایک شعلہ ہے جو ہمارا پیچھا کرتی ہے، آگ کا شعلہ، اور ہم کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی ہے، کوئی بات سننے نہیں دیتی۔ تو یہ ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے وہ تو سارا قصہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، وہ ساری بات سورہ جن کے اندر ہے۔ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا۔ تو جب وہ سورہ جن میں آپ اس کو دیکھ بھی لیں، جب کبھی وہاں تک پہنچیں گے، زندگی رہی تو وہاں بتائیں گے۔ تو اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ یہ شہاب ثاقب جو ہیں، اگر جنات اور شیاطین کو مارنے کا کام ان سے لیا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے ایسا ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ شہاب ثاقب کو شیطانوں کے لیے استعمال کرنا، جبکہ سائنس اس کے خلاف کہتی ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، اور اس آیت سے یہ سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شہاب ثاقب کا یہ بظاہر۔ چنانچہ ابن شہاب زہری جو تابعین میں بڑے محدث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو اس نے سورہ جن پڑھ دی کہ سورہ جن سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے یہ سورہ۔ اس پر ابن شہاب نے جو جواب دیا وہ بھی جواب میں دے رہا ہوں۔ ابن شہاب زہری نے کہا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی ہوتے تھے، مگر اس وقت ان سے وہ کام نہیں لیا جاتا تھا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہوا۔ یعنی اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ جیسے سائنس کہتی ہے یہی ہوتا رہا ہو کہ گیسز ہیں، اس میں کچھ آتش گیر مادے ہیں اور وہ حرکت کرتے ہیں، وہ ہم کو اس طرح تارا ٹوٹنا نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام اور اسلام کے لیے جو وحی آ رہی ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہو کہ شیطانوں کو اس سے دفع کیا جاتا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، بلکہ اب قیامت تک کے لیے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے نافذ کر دیا گیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
تو فأتبعہ شہاب مبین، پیچھا کرتے ہیں اس شیطان کا شہاب مبین۔ والارض مددناہا، ایک اور حدیث بھی میں سنا دوں، اور وہ یہ کہ یہ جس سے یہ بات کہ آسمانوں میں تک جاتے تھے جنات اور وہاں سے یہ خبریں لیتے تھے، تو وہاں سے خبریں کیسے لے سکتے ہیں؟ آسمانوں کا نظام تو مضبوط ہے۔ اس کا دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کسی ایسی چیز کے بنے ہوئے ہوں کہ آسمانوں کے اوپر کی آوازیں نیچے تک آ سکتی ہوں، تو قریب پہنچ کر کے وہاں سے جنات اور کچھ خبریں لے لیتے ہوں۔ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے کہ جو آسمانوں سے زمین کی طرف آیا کرتے تھے، وہ راستے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آتے ہوں، اور ان باتوں میں کچھ وہاں کی باتیں ہوں تو وہ شیاطین جو ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے وہ ان خبروں کو لے لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے یہ ہوا کہ اس نظام کو بھی ختم کرنے کے واسطے یہ ہوا کہ اب شہاب ثاقب شعلے جو ہیں وہ پیچھا کرنے لگے ان جنات اور شیاطین کا جو یہ خبریں چرا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر جو چوری چھپے سننا چاہے تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون، فرمایا اور ہم نے زمین کو، آسمان کا تذکرہ یہ تھا کہ آسمان ہم نے محفوظ بنایا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور ڈال دیے ہیں اس میں ہم نے میخیں، رواسی، راسی کی جمع ہے، مراد اس سے پہاڑ ہیں، ہم نے اس میں پہاڑ میخیں بنا کر رکھ دیے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، پہاڑ رکھ دیے ہیں میخیں بنا کر۔ آپ دیکھتے ہیں زمین حرکت کر رہی ہے، اور دو طرح کی حرکت اس میں ہے۔ ایک حرکت کو حرکت کسری کہا جاتا ہے، اور دوسری حرکت کو دوری کہتے ہیں۔ دور کا مطلب گھومنے والی، جو ہے یہ زمین پورا کرہ جو ہے دوسرے کروں کے ساتھ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، ایک حرکت تو یہ، اور دوسری حرکت ہے کہ وہ اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حرکت اس کے اندر ہے، اس کو حرکت کسری کہتے ہیں۔ دو حرکتیں جو چیز کر رہی ہو اس میں کوئی چیز اپنی جگہ کیسے صحیح سالم رہے گی؟ آپ دیکھتے ہیں موٹر چلتی ہے تو آدمی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹرین میں آپ کھڑے ہو جائیے، کیسے کھڑے رہ جائیں گے؟ اس لیے حرکت کر رہی ہے، نہیں کھڑے رہ سکتے۔ تو جو چیز حرکت کرتی ہے اس میں کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رہ سکتی، حرکت کے مقابلے میں سکون، سکون کے مقابلے میں حرکت ہے، تو حرکت والی چیز کے اندر کوئی چیز ساکن کیسے رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو متحرک رکھا، اور اس میں جو مخلوقات ہیں ان کو ساکن رکھنے کے واسطے پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا، جس سے ایسا بیلنس ہے کہ زمین اپنی جگہ حرکت کرتی رہے گی مگر اس میں جو مخلوقات ہیں وہ سکون کے ساتھ رہیں گی۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کے اندر ہم نے ہر چیز ایک مناسب اندازے میں پیدا کی۔ مناسب اندازے کیا ہیں؟ مناسب اندازے آپ دیکھیے کہ ذائقے ہیں تو وہ مناسب، رنگ ہیں تو وہ مناسب، سائز ہیں تو مناسب، مقداریں ہیں تو مناسب۔ مقدار کی اس اعتبار سے مثلا غلہ ہی کو لے لیجیے صاحب، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی قدرت ہے کہ انسانوں کو جتنے غلے کی ضرورت ہے اس سے کم پیدا کریں یا اس سے زیادہ پیدا کر دیں۔ کمی کو تو خیر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ اگر زیادہ پیدا کر دیں کیا کمی آ جائے گی اللہ کے ہاں؟ لیکن زیادہ پیدا ہو جانے کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم ہی کو ہوگا، اس لیے کہاں سنبھالتے پھریں گے اس کو؟ اللہ میاں نے اگر اتنا پیدا کر دیا کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے تو یہ بھی اس موزونیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر رکھی، ہر سال اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے غلے کی جانداروں کو ضرورت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ پیدا کر سکتے تھے۔ موزونیت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور فرمایا ہم نے اس زمین میں تمہاری روزیاں رکھ دی ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ تعالیٰ کو تم روزی دینے والے نہیں ہو، دنیا میں تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ کماؤ اور کما کر کے ہم کو کھلاؤ۔ سمجھ میں آئے؟ جیسے ہندوستان سے پاکستان سے ہم لوگ چلے آ رہے ہیں، بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، جاب کریں گے، اور وہاں جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کے خرچوں کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بھیجا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہاری کوئی ذمہ داری روزی کمانے کی نہیں ہے، روزی دینے والے تو ہم ہیں، لیکن اور اس کا نظام کیا رکھا ہے؟ زمین، جس زمین پہ تم رہ رہے ہو اسی زمین میں تمہاری روزی رکھی، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں بہت، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن ہم اس میں خاص مقررہ جو پیمانے ہیں، جو ناپ ہیں، جو اندازے ہیں، اس کے مطابق ہم اتارتے ہیں۔ تو کسی غریب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں غریب اس واسطے ہوں کہ اللہ میاں غریب ہیں، اللہ میاں مجھے دے نہیں سکتے اس سے زیادہ ہے، اس لیے میں غریب رہ گیا، جتنا تھا اتنا اللہ میاں نے بانٹ دیا، کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے پاس خزانے بہت ہیں، مگر مصلحت کے مطابق جس کے لیے جتنے مقدار مقرر کر دی اتنی اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے ہواؤں کو چلایا بوجھل بنا کر۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں جو ہیں ہلکی بھی ہیں، اور جس کو ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، ہیومڈ، ہوا بھاری ہو جاتی ہے، اس لیے دیکھتے ہوں کہ طبیعت بھی ڈل ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہوا بھاری چل رہی ہے، تو وہ بھاری ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم ہواؤں کو بوجھل بنا کر چلاتے ہیں، اور پھر آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں۔ آسمان سے مراد یہاں وہی لیول ہے کہ جو بادلوں کا ہے، اس لیے کہ ہر سروں کے اوپر کی جو بھی چیز